ان کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں جب چھت پہ چڑھنا ہوتا ہے سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو، یہ دلیل ہے۔ ہر شخص جو وسیلے کا قائل ہے وہ یہ دلیل دیتا ہے۔ اگر آپ کو چھت پہ چڑھنا ہوگا تو سیڑھی کی ضرورت پیش آئے گی، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، ہاں جی ہم بھی سیڑھی کے ذریعے ہی چڑھتے ہیں، ہم بھی سیڑھی کے ذریعے چڑھتے ہیں نا۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سیڑھی کے بغیر تم نہیں چڑھ سکتے ہو تو پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اب اس مثال کے اوپر غور کریں، جواب تو اس کا یہ ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، مثال اللہ کے لیے بیان نہیں کرو۔ اس نے مثال پیش کی کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس مثال کا سد باب میں کر دیتا ہوں۔ چھت کو مثال دے دی اللہ سے، معاذ اللہ، یہ چھت اللہ ہے، میں پکارنے والا ہوں جو یہاں کھڑا ہوں، یہ جو درمیان میں سیڑھی ہوگی یہ انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں، یہی مثال کا یہی معنی ہے نا، اسی ذریعے سے دلیل منوائی جا رہی ہے نا۔ چھت اللہ ہے، معاذ اللہ، چھت اللہ ہے اور یہ سیڑھی انبیاء اور اولیاء ہیں اور میں پکارنے والا ہوں، میں نے اب اللہ تک پہنچنا ہے، اپنی بات اللہ تک پہنچانی ہے تو سیڑھی کے ذریعے ہی جاؤں گا نا میں چھت تک، یہ اس کا کہنے کا مطلب ہے۔ حالانکہ جب قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کا تعارف دو طریقے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تعارف اپنا دو طریقے سے کروایا، فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر، ثم استوی علی العرش، پھر مستوی ہو گیا عرش پر۔ ایک تعارف اللہ کا یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اتنی بڑی سیڑھی ہے تمہارے پاس کہ عرش تک پہنچ جائے، اتنی بڑی سیڑھی کہاں سے لاؤ گے؟ ہے اتنی بڑی سیڑھی عرش تک پہنچنے کے لیے؟ نہیں، چھت پہ پہنچنے کے لیے سیڑھی کی تو اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے نا، وہ 14-16 فٹ دور ہے، اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ ثم استوی علی العرش، اللہ تو عرش پر مستوی ہے، اتنی بڑی سیڑھی کہاں ہے؟ اتنی بڑی تو سیڑھی ہے ہی نہیں، کیسے لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے نا، اتنی بڑی سیڑھی ہے ہی نہیں، کہاں لگائیں گے؟ دوسرا تعارف اللہ کا یہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور جانتے ہیں ہم اس کے دل کے خیالات اور وسوسوں کو بھی، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ یہ دوسرا تعارف ہے اللہ کا۔ اللہ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں سیڑھی لگ سکتی ہے؟ رگ جان پہ سیڑھی لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی، اور سیڑھی والی مثال ہی غلط ہے نا۔ پھر اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑو۔ اب شارک پہ سیڑھی لگ نہیں سکتی، عرش تک پہنچنے کے لیے اتنی بڑی سیڑھی ہے نہیں، تو وسیلہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ وسیلے کی دلیل غلط ہے۔ اب پھر ایک بات سمجھ لی، ایک شخص یہ شارک پہ سیڑھی لگا دیتا ہے، میرے کوئی شخص یہ میرے شارک کے اوپر ایسے سیڑھی لگا دیتا ہے، اب بولے چڑھ جاؤ سیڑھی پہ، میں چڑھ سکتا ہوں سیڑھی پہ؟ میری شارک کے ساتھ سیڑھی لگی ہوئی ہے، میں کیسے چڑھ سکتا ہوں سیڑھی پہ؟ نہیں چڑھ سکتا۔ اور بولے دوسرے بندے کو چڑھا دیں سیڑھی، پھر میں بول نہیں سکتا، پھر دعا کیسے کروں گا؟ بول سکتا ہوں؟ نہیں بول۔ ایک بندے کی شارک پہ سیڑھی لگی ہوئی ہے، دوسرا بندہ سیڑھی پہ چڑھ جائے، بول سکتا ہے؟ اور وہ خود بھی سیڑھی پہ نہیں۔ یہ مثالیں اللہ فرماتے ہیں میرے لیے نہ گڑو، لیس کمثلی شیء، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ان کے ہاں کوئی مضبوط دلیلیں نہیں ہیں، کوئی ایسی دلیل جو صحیح ہو، مستند ہو، جامع ہو، واضح ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ کہتے ہیں صدر یا وزیر اعظم سے ملنا ہوتا ہے، ڈی سی سے ملنا ہوتا ہے، چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے نا، اس کے بغیر تو آپ نہیں مل سکتے ہیں، تو لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صدر تک، وزیر تک، ڈی سی سے، ڈپٹی کمشنر سے ملنے کے لیے نیچے والے ذریعوں کی ضرورت پڑتی ہے، چپڑاسیوں کی ضرورت پڑتی ہے، صدر تک پہنچنے کے لیے، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ مثالیں نہ گھڑو، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ مثالیں بھی غلط ہیں، عقل اور نقل کے خلاف ہیں، یہ مثالیں بھی عقل اور نقل کے خلاف ہیں۔ وہ کیسے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیں، ایک ڈپٹی کمشنر ایک ضلع کا نظام چلاتے ہوئے تھک جاتا ہے،
ڈپٹی کمشنر ایک ضلع کا نظام چلاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور اللہ اس پورے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جب سے بنایا اس کو سنبھالے ہوئے، فرمایا ولا یعود حفظہما، اس کی حفاظت میں کر رہا ہوں، تھکان نہیں ہوتی مجھے۔ اس سے پہلے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ڈی سی کو بنا دیا مثل اللہ، یہ ڈی سی مثل اللہ ہے، اور چپڑاسی مثل انبیاء اور اولیاء ہیں، اور ہم ہیں پکارنے والے، التجائی درخواست پیش کرنے والے۔ یہ مثال بھی غلط ہے۔ اب دیکھیں ڈی سی کا کمرہ ہوتا ہے، اس کے باہر لکھا ہوتا ہے سرخ بتی جل رہی ہے، کمرے میں داخل ہونا منع ہے، اور اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارو، ہر وقت تمہاری پکار سننے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ مثال غلط ہے، ہر وقت میں تمہاری پکار سننے کے لیے تیار ہوں۔ اب چپڑاسی کہتا ہے، چپڑاسی کا کیا کام ہے؟ جو اندر آفس تک پہنچاتا ہے، اس کا کیا کام؟ اس کا کام ہے دستک دیتا ہے، اندر بولتے جی، بولے جی فلاں شخص آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، بولے ان کو اندر بھیج دو، تم بات چلے جاؤ۔ یہ حال ہوتا ہے چپڑاسی کا۔ یہ چپڑاسی انبیاء کی نسل بنائے ہیں، یہ ان کی توہین ہے، یہ انبیاء کی اولیاء کی توہین ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تم کمرے میں اس کو بھیج دو، خود کمرے سے باہر چلے جاؤ، اب اندر نہیں آنا۔ چلو بس یہ مثال ہے، آپ دیکھیے کیسی مثال ہے۔ یہ انبیاء اور اولیاء کی توہین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اچھے ساتھی ہیں، ان کو چپڑاسی سے مثال دے دی۔ ہم کہتے ہیں کیوں ان کو چپڑاسی بنایا؟ یہ مثال نہیں دو، غلط مثال ہے، اور کیا بھی مثالیں دیتے ہو غلط مثالیں۔ اسی مثال کو آپ دوسرے طریقے سے سمجھ لیں، جب ڈپٹی کمشنر یا وزیر یا صدر آپ سے براہ راست کہہ دے، آپ سے براہ راست یہ کہہ دے بتاؤ مجھے تمہاری کیا التجا ہے، کیا درخواست ہے، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، بتاؤ، پھر آپ ادھر دائیں دیکھنے لگ جائیں، پھر بائیں دیکھنے لگ جائیں، وہ کہیں کدھر دیکھ رہے؟ بولے جی آپ سے ملنا ہوتا ہے تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ یہ تم نے میری توہین کی ہے، میرے حوصلے کی تم نے توہین کی ہے، جب میں تم سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، پھر تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، یہ توہین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری جب دعا کو براہ راست سن رہا ہوں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، اور پھر دائیں بائیں دیکھنا، پھر یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی توہین ہے۔ اور اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ اعمال صالحہ کا، اسماء الحسنی کا، اور توسل بالاحیاء، بس یہ تین وسیلے۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔